بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منیفہ وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو گائز، جیسا کہ ہمارا ٹاپک چل رہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سپرد کر دیا گیا، اور پھر تمام چوپائے جانور اس گھاس کو کھاتے تھے۔ اور جب میں اپنے گھر پہنچی تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے بکریاں جو دبلی تھیں وہ سب موٹی تازی ہو گئی، اور دوسروں کی بکریوں سے ہماری بکریاں زیادہ بچے دینے لگی، اور پھر بہت دودھ ہوا۔ پھر ایسا اتفاق ہوا کہ لوگ ہماری بکریوں سے اپنی بکریاں باندھ دیتے تھے، اور پھر ان کی بکریاں بہت زیادہ دودھ دیتی تھیں اور بچے بھی بہت زیادہ دینے لگے تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ سب حلیمہ کے خدمات کا صلہ تھا، اس واسطے کہ سرور کائنات کی دائی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے خلائق کے دل میں محبت ڈالی تھی کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا وہ بہت پیار و محبت کرتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑے ہوئے اور بات چیت کرنے لگے تو سب سے اول کلمہ آپ نے یہ پڑھا، اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین۔ لوگ یہ سن کر بڑے ہی حیران ہوئے۔ پھر حلیمہ نے کہا، اس سے بھی اور عجیب و غریب بات واقع ہوئی ہے۔ جس وقت حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دودھ پیتے، روز ایک بار پیشاب کرتے اپنی عادت پر، اور مجھ کو پیشاب پاک کرنے کی حاجت نہ ہوتی تھی، فوراً پیشاب خشک ہو جاتا تھا اور اثر بھی نجاست کا معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اور جب پیغمبر خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑے ہوئے تو میدان ان کی طرف بذات خود تشریف لے جاتے تھے، اور نہ کسی لڑکے کے ساتھ کھیلتے تھے بلکہ الگ جا کر ایک کنارے بیٹھ کر ذکر الہی کرتے تھے۔ جب عمر شریف حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 برس تھی تب مجھ سے کہنے لگے کہ میں اپنے گھر والوں کو نہیں دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ کہاں ہیں۔ میں نے کہا، وہ لوگ بکریاں لے کر میدان میں رہتے ہیں اور رات کو گھر میں آتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ سن کر کچھ رونے لگے، اور پھر مجھے کہنے لگے کہ میں یہاں اکیلا نہیں رہوں گا، تم مجھ کو میرے گھر والوں کے پاس بھیج دو۔ میں نے کہا، اے جان مادر، کیا تم باہر جانا چاہتے ہو؟ پھر میں نے ان کے بالوں میں تیل ڈالا، آنکھوں میں سرما وغیرہ لگا کر، اور پھر ایک پیراہن پاکیزہ پہنا کر گلوبند یمانی گلے میں باندھ دیا تاکہ ان پر کوئی اثر زحمت کا نہ پہنچے، اور ایک لکڑی ہاتھ میں لے کر اب میرے بیٹوں کے ہمراہ باہر گئے، اور پھر اسی طرح ہر روز باہر میدان میں جاتے تھے اور پھر بہت زیادہ خوش رہتے تھے۔ ایک دن ایک لڑکا میرا میدان سے ڈرتا ہوا آیا اور آنسو بہاتا میرے پاس آیا، اور اس نے آ کر مجھ کو کہا، اے اماں جان، میرے ساتھ چلیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ کیا ہوا، اب تک تو وہ مر گئے ہوں گے۔ یہ سن کر میں بہت گھبرائی اور اس گھبراہٹ میں اٹھی، اور پھر بار اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا بتاؤ تو ہوا کیا ہے؟ وہ لڑکا بولا کہ اے اماں جان، ہم سب بھائی کھیل رہے تھے، اس وقت ایک شخص نے اچانک آ کر ہمارے سامنے پہاڑ پر لے جا کر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لٹا دیا، اور پھر ان کا پیٹ چھاتی سے ناف تک چیر دیا، اور یہ میں اپنی آنکھ سے دیکھ کر آیا ہوں، اور میں ابھی کہہ نہیں سکتا کہ وہ شخص اب تک ہے یا نہیں۔ اور اکثر روایتوں میں آیا ہے کہ 2 جانور گدھ کی شکل میں تھے اور آ کر کہنے لگے، یہ وہی لڑکا ہے؟ دوسرا بولا، ہاں۔ تب دونوں جانور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب گئے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر ڈر گئے اور پھر رونے لگے۔ تب ان جانوروں نے سینہ مبارک چاک کر دیا اور دل بیکینہ کے اندر سے جو خون مردہ سیاہ تھا نکال ڈالا، اور کہا، یہ خون سیاہ زہرا شیطان ہے، اور ہر شخص کے دل کے اندر یہ خون سیاہ رہتا ہے۔
اور اب یہ وسوسہ شیطان مردود کا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل میں اثر نہیں کرے گا۔ پھر اس کے بعد دل مبارک آب برف سے دھو کر اسی جگہ پر رکھ دیا اور سینہ مبارک بھی سی دیا، اور سکینہ جو ایک قسم کا مرہم ہوتا ہے وہ اس پر رکھ دیا۔ اس سے بہت جلد آرام ہو گیا اور مہر نبوت کو جیسا تھا ویسا ہی کر دیا۔ اور اس عرصے میں حلیمہ کے بیٹے جو گھر کھانا کھانے گئے ہوئے تھے انہوں نے بھی آ کر یہ ماجرا دیکھا۔ پھر نہایت ہی پریشان ہو کر دوڑتے ہوئے اپنی اماں کے پاس جا کر یہ ماجرا کہا۔ بس حلیمہ کہتی ہیں کہ اس بات کو سنتے ہی اسی وقت دوڑی جا کر کیا دیکھتی ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک پہاڑ پر بیٹھے ہیں، آرام سے آسمان کی طرف اپنا منہ کر کے ہنس رہے ہیں۔ میں نے جاتے ہی ان کا ماتھا چوم کر کہا کہ اے میری جان، میں تمہارے صدقے، مجھے کہو آج تم پہ کیا گزری؟ بولے خیر ہے، سب بھائی گھر میں کھانا کھانے کے واسطے گئے تھے اور میں اکیلا تھا۔ اچانک دو جانور آئے اور مجھ کو وہاں سے لے کر یہاں آئے، اور مجھ کو معلوم ہوا کہ وہ دونوں جانور شکل میں دو فرشتے تھے۔ ایک کے ہاتھ میں آفتابہ پانی کا اور دوسرے کے ہاتھ میں تشت زری تھا، اور انہوں نے پھر مجھے لٹا کر میرا پیٹ سینے سے لے کر ناف تک چیر ڈالا، لیکن اس سے مجھ پر کوئی درد و الم نہیں ہوا، اور جو کچھ میرے پیٹ کے اندر تھا اس کو نکال کر تشت میں رکھ کر دھو ڈالا، اور پھر اس کے بعد اسی جگہ پر رکھ دیا۔ اس کے بعد دوسرے شخص نے آ کر میرے پیٹ کے اندر اپنا ہاتھ ڈال کر میرا دل نکالا، اور اس کے جو سیاہ خون تھا وہ نکال ڈالا۔ پھر میرا دل بھی اسی جگہ اسی طرح نصب کر دیا اور میرے جسم کو درست کر دیا۔ پھر وہ بہت جلد غائب ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ حلیمہ دائی رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ جب میں نے یہ ماجرا سنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تو میں اسی وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئی۔ اس کے بعد یہ بات جب تمام خلائق کو معلوم ہوئی تو وہ سن کر کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اسیب ہوا ہے یا پھر کوئی بڑا مرض ہوا ہے، ان کو تو کاہنوں کے پاس لے جانا چاہیے تاکہ ان پر وہ کچھ پڑھ کر پھونکے یا پھر کچھ نہ کچھ دوا کریں۔ تب کچھ لوگوں کے کہنے سے ان کو کاہنوں کے پاس لے گئی اور اول سے آخر تک اس قصہ کو جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ظہور میں آیا تھا بیان کیا۔ یہ سن کر سب کاہنوں نے اپنی اپنی گود میں لے لیا اور آپس میں کہنے لگے کہ اے لوگو، اس لڑکے کو زندہ مت چھوڑو، اگر یہ لڑکا بڑا ہوگا تو تمہارے تمام بتوں کو توڑ ڈالے گا اور تم کو بہت زیادہ ذلیل و خوار کرائے گا، سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کو نہ مانے گا۔ تو یہ سن کے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے لیا، اور پھر میں نے کاہنوں سے کہا کہ تم لوگ دیوانے ہو جو تم ایسے باتیں کہتے ہو، اگر میں ایسا ہی جانتی ہوتی تو پھر ہرگز تمہارے پاس اس لڑکے کو نہ لاتی۔ پھر کچھ دیر کے بعد خاتم الانبیاء کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئے، اور ان کے نور سے اور خوشبو سے میرا گھر روشن و معطر ہو گیا۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے مجھ سے کہا کہ تم اس لڑکے کو جلد اب عبد المطلب کے حوالے کر دو تاکہ تم امانت سے خاصی پاؤ۔ پھر میں ان کو لے کر اپنے گدھے پر سوار ہو کر مکے کو جاتی تھی کہ اچانک راستے میں ایک غیب سے آواز آئی۔ کسی نے مجھ سے کہا، اے حلیمہ، تم کو مبارک ہو۔ بس یہاں تک کہ میں آہستہ آہستہ مکے کے پاس بطحا میں جا پہنچی۔ وہاں میں نے ایک گروہ جماعت دیکھی اور وہیں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بٹھا کر میں اپنی حاجت کو گئی۔ وہاں بھی ایک آواز میں نے سنی اور پھر پیچھے کی طرف میں نے اپنی نظر کی تو میں نے اس جگہ پر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہ دیکھا۔ پھر میں نے اپنی جماعت سے پوچھا کہ یہاں ایک لڑکا بیٹھا تھا، وہ کہاں گیا؟ انہوں نے ہم جواب دیا کہ ہم نے اس لڑکے کو نہیں دیکھا اور ہم کو یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ لڑکا کون تھا اور اس کا کیا نام تھا۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ اس کا نام محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ہے۔ بس میں چاروں طرف بہت دوڑی اور کافی دیر تک دیکھتی رہی لیکن ان کو نہ پایا،
اور رو رو کر یہ کہتی تھی کہ یا الہی، تو نے ان کی برکت سے مجھے ہر چیز عطا فرمائی ہے اور ہم کو فراغت ہوئی اپنا دودھ پلا کر، اور اب وہ بڑے ہو گئے ہیں، اسی وجہ سے میں نے جن کا لڑکا تھا دینے جاتی ہوں تاکہ میں اپنی ذمہ داری سے خاصی پاؤں۔ نہ جانے اب اس لڑکے کو اس جگہ سے کون اٹھا لے گیا ہے۔ پھر وہ قسم اپنے لات و عزا کی کھا کر کہنے لگی کہ اگر مجھ کو نہ ملے گا تو میں اس پہاڑوں پر جا کر پتھروں سے اپنا سر پھوڑوں گی۔ سبحان اللہ۔ تو گائز، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بھی میری بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیں گا۔ ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔